أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الاعراف کی یہ 23 آیتیں ہیں جن کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. آیت نمبر 103 سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور آیت نمبر 126 پر یہ سلسلہ ختم ہوا. اور ان آیتوں میں بلکہ ان آیتوں کے اس مجموعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک مرحلہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جس کی انشاءاللہ ابھی صراحت اور وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ یہاں جس بیک گراؤنڈ میں آ رہا ہے، جس سیاق میں آ رہا ہے، وہ دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو متنبہ فرمایا، خبردار کیا کہ ابلیس روز اول سے تمہارا دشمن ہے، تم کو ورغلائے گا، بھٹکائے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم کرنے کی ہر کوشش کو وہ کرے گا. تم اس حقیقت کو سمجھو اور جو عہد تم سے لیا گیا ہے اس عہد پر برقرار رہو. انشاءاللہ اس عہد کا اللہ تعالیٰ
بہت ہی کھلے الفاظ میں تذکرہ کرے گا. اسی سورۃ الاعراف میں وہ آیت آنے والی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آغاز صورت میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی ایک سازش کا تذکرہ فرمایا کہ وہ بے حیائی پیدا کرتا ہے، ننگا پن پیدا کرتا ہے، انسانوں کو مختلف ناموں سے عریانیت پہ مبتلا کرنا چاہتا ہے تاکہ ان کی جو روحانیت ہے وہ ڈیمیج ہو جائے، ختم ہو جائے، برباد ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس ہو جائے، محروم ہو جائے. فرمایا اے بنی آدم، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی مکاری کی اس نے، تمہارے ساتھ بھی کرے گا. اپنے پیرہن کی حفاظت کرو، وہ لباس جو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا اس کی حفاظت کرو، بے حیائی کے فتنے میں نہ پڑو. اللہ تعالیٰ نے جو جن چیزوں کا حکم دیا ہے فرمایا کہ وہ اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کی جانب کرو. اقیموا وجوہکم عند کل مسجد، نماز کا اہتمام کرو، پاک رہو، صاف رہو، انصاف کے ساتھ رہو. سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے شرک کا تذکرہ کیا تھا کہ شرک کے ذریعے سے مختلف قسم کے شرک ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے. شرک فی الذات، شرک فی صفات، شرک فی عبادت، ان ساروں کا اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا. اور ابلیس کی یہ سازش کہ وہ انسانوں کے اندر شرک بھی پیدا کرتا ہے، اس کا تذکرہ کرنے کے بعد سورۃ الاعراف میں بے حیائی کا تذکرہ کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، جن کو جدوجہد، جن کی کوششیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے دین کو برقرار رکھنے، اور حضرت آدم علیہ السلام جو فطرت لے کر آئے، فطرت حنیف، یکسو ہو کر اللہ کو پکارنے کی، حیا کی فطرت، عفت کی فطرت، پاکیزگی کی فطرت، اس کو برقرار رکھنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے کوشش فرمائی. لوگوں نے مخالفت کی، ابلیس کی باتوں کو سنا، تباہ ہو گئے. حضرت ہود علیہ السلام نے کوشش فرمائی، بڑی تعداد ابلیس کے پیچھے چلی، پورے کے پورے تباہ ہو گئے. عذاب آیا، ختم ہو گئے، آندھی کے نظر ہو گئے. حضرت صالح علیہ السلام نے کوشش فرمائی، بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی. جنہوں نے ایمان قبول کرنا تھا ایمان قبول کیا، چھوٹی تعداد تھی اور ان کو نجات ملی. باقی زلزلے کے ذریعے حضرت لوط علیہ السلام نے بے حیائی کے خلاف علم بلند کیا، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہ مانی، مخالفت کی. عذاب آیا، زمین پلٹ دی گئی، تباہ و برباد ہو گئے. حضرت شعیب علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ توحید کی دعوت دی، بلکہ مالی معاملات میں، تجارت میں، لین دین میں ایمانداری کی دعوت دی. حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی کہ ہم آپ کو شہر سے نکال دیں گے، بستی سے نکال دیں گے. ایک نہ مانی، تباہ ہو گئے. اور میں دیکھو یہ ابلیس کی کوشش چل رہی ہے تم کو برباد کرنے کی. اس کو تاریخ میں بھی دیکھو، عقل سے بھی سوچو، اللہ کے صحیفوں میں بھی دیکھو. لہذا اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ نصرت بالآخر حق کو ہوتی ہے، سچائی کو ہوتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی دین کو اختیار کرو اور ابلیسی راستے کو چھوڑ دو. اگر تم دیکھ رہے ہو کہ ابلیس کے چیلے خوش ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، اچھل کود، تو فرمایا وہ مہلت ہے جو ہم نے ان کو مہلت دے رکھی ہے. یہ مہلت کسی بھی وقت ختم ہوگی، وہ برباد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، باقی نہیں رہیں گے. لہذا اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو کیسے مہلت دیتا ہے، الٹیمیٹم کیسے آتے ہیں، آزمائشیں کیسی آتی ہیں، دلوں کو نرم کرنے کے لیے حالات کیسے آتے ہیں. جو اہل اللہ ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، وہ فوراً بیدار ہو جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتے ہیں. اس سلسلے میں کتنی احادیث ہے جو گزشتہ اتوار آپ کی خدمت میں پیش کی گئی کہ کیسے کالی گھٹائیں بھی چھاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لے آتے ہیں.
गिरिया वजारी फरमाते, दुआएं करते। और उस मौके पर मैंने कहा था, सूरज को ग्रहण लग गया तो नमाज, चांद को ग्रहण लग गया तो नमाज, खौफ के मौके पर सलातुल खौफ, जरूरत के मौके पर सलातुल हाजा। ये है बंदगी, अल्लाह ताला की तरफ बार बार लौट कर आना, हर मसले में लौट कर जाना। इसके बरखिलाफ इब्लीस क्या करता है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाया कि अल्लाह के इक़्तिदार से, उसकी पकड़ से, उसकी गिरफ्त से, उसके अज़ाब से लोगों को मुतमईन कर देता है। अब फिर अचानक रात की किसी पहर अज़ाब आता है, लोग खत्म हो जाते हैं। दिन की रोशनी में अल्लाह ताला का अज़ाब आता है, लोग खत्म हो जाते हैं। लिहाजा हमेशा इस बात को याद रखो कि हम मखलूक है, मखलूक मजबूर है, और अल्लाह ताला खालिक है और खालिक कादिर है। लिहाजा खौफ खुदा के साथ जिंदगी बसर करो। लेकिन इरशाद फरमाया, बेशतर लोग हैं जिनके दिलों पे मोहर लगी हुई है, गफलती की जिंदगी बसर करते हैं, या तो मौत आती है या फिर किसी सजा के वो शिकार हो जाते हैं। और जो जो अहद अल्लाह ताला ने उनसे लिया उसको पामाल करते हैं। अब इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम का तज़किरा फरमाया। करीब करीब 70 आयतों तक है, कुछ कम 70, गालिबन 68 या 67 आयतें हैं जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में अब तसलसल के साथ चलेगी। लेकिन ये आयतें उस तरह नहीं है जिस तरह इंसान चाहता है। बाद हमारे साथी बहुत से सुनते नहीं, नींद का झोंका आ जाता है, बाद में फिर सवालात करते हैं। इस हकीकत को हम समझे कि कुरान मजीद किताबे हिदायत है, किताबे कहानी नहीं है, और तारीख दारी भी नहीं है, हिस्ट्री लिखी जा रही है। फला साल में फला वाक़या, फला साल में फला सदी में नहीं। इंसानों की हिदायत जिसमें मुज़मर है, पोशीदा है, उन वाक़यात पर अल्लाह ताला हस्बे जरूरत नुमाया फरमाता है। अब इस सूरत में जैसे कि मैंने अर्ज किया कि बिलाखिर अंबिया अलैहिस्सलाम की, अल्लाह ताला के रसूलों की तालीमात गालिब आती है, और अल्लाह के रसूल जिस वक्त आए और उन्होंने कोशिशें की तो शुरू में लगा कि नई बात चल सकेगी, लेकिन आखिरकार अल्लाह ताला की नुसरत, फतह और कामरानी इन नबियों और रसूलों के कदम चूमती है। और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी हुआ, और यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो कुरैश मुखालिफतें कर रहे थे और गलत फहमी में थे कि ये बात नहीं चल सकेगी, नौज़ु बिल्लाह, जैसे वो समझ रहे थे कि छोटी मोटी तहरीक है, किसी इंसान ने शुरू किया, नहीं, ये रिसालत का मामला है, इसका ताल्लुक अल्लाह ताला से होता है। और जब इसका ताल्लुक मालिक हकीकी से है तो याद रखो, ये अगर आप चाहें तो कह लीजिए ये तहरीक, ये मूवमेंट चलकर रहेगी, गालिब आकर रहेगी। ये इसी बैकग्राउंड में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा आ रहा है। इसीलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का वो पहला हिस्सा जो आपकी पैदाइश से मुताल्लिक है, आपके बचपन से मुताल्लिक है, आपकी जवानी से मुताल्लिक है, फिर वो जो किफ्ती का कत्ल हुआ, फिर उसके बाद से फिरौन इंतकाम लेने की कोशिश किया, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मिस्र से मदियन रवानगी का ताल्लुक है। ये सारी चीजें यहाँ नहीं, सूरतुल क़सस में आएगी और कुछ सूरतुल शूरा में आएगी। यहाँ अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बेइज्जत से जिक्र फरमा रहा है, जो जिंदगी का दूसरा मरहला है, जिंदगी का दूसरा हिस्सा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रसूल बनाए गए और कौम की जानिब भेजे गए, और फिर कैसे मुखालिफत हुई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कैसे कामयाब हुए। फिर उसके बाद बनी इसराइल को लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो वाक़ई तीह में रहे, वहां जो तरबियत फरमाई, ये तीसरा हिस्सा है, ये भी इसमें नहीं है, सूरतुल आराफ में नहीं। सूरतुल बकरा में बड़ा हिस्सा गुजर चुका है। सूरतुल बकरा में तकरीबन आप देखेंगे कि वहां भी 60-70 आयतें हैं
جو بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے تعلق رکھتی ہے۔ پھر کچھ تذکرہ مختصر سا سورہ آل عمران میں ہے، پھر سورۃ الانعام میں بھی کچھ تذکرہ گزر چکا ہے۔ قریب 34 صورتیں ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور 500 سے زائد آیتیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتی ہیں۔ تو بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، نادانوں کو، کہ کثرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت یہ زیادہ افضل ہوئی۔ حالانکہ وہ دشمن ہے قرآن مجید کے، قرآن مجید کے خلاف بولتے رہتے ہیں، لیکن اپنے حق میں جو بات پڑھ رہی ہے وہ لے لیتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے، جو چیز اپنے حق میں پڑھ رہی وہ لے لو۔ جو جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے بنی اسرائیل تم پر لعنت ہوئی ہے، بنی اسرائیل تم پر اللہ کا غضب ہوا، پھٹکار ہوئی، تم دھتکار دیے گئے، وہ نہیں۔ اچھی چیزیں لے لو، تربیت والی چیزوں کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ بکثرت ذکر تو حضرت موسیٰ کا ہے تو حضرت موسیٰ تو افضل ہوئے۔ اب ان کے جواب کے لیے ہے نعوذ باللہ، اس جواب سے زیادہ الزامی جواب، اس جواب سے زیادہ آپ اس پہ غور بھی مت کیجئے، تو پھر اور زیادہ ذکر تو ابلیس کا بھی ہے، وہ تو زیادہ افضل ہو جائے گا پھر نعوذ باللہ۔ یہ کوئی کلیہ نہیں، لیکن ہم جب قرآن فہمی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس حقیقت کو سمجھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس کثرت کے ساتھ کیوں ہے، اس حقیقت کو ضرور سمجھے۔ اور 2 بڑی حکمتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور بھی حکمتیں ہیں، ان کا احاطہ مشکل ہے۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ اسی امت سے چارج لے کر امت مسلمہ کو یہ منصب دیا گیا ہے، منصب دعوت ہے، منصب شہادت ہے۔ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ تو ہم سے پہلے جو ذمہ داری تھی وہ کس پر تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں پر تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی کو مکمل کرنے تشریف لائے تھے، اور کہتے تھے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلیماتی کو مکمل کرنے آیا ہوں، اور تم نے جو خرافات اور بدعتیں جاری کر لی ہیں ان کی اصلاح کے لیے میں آیا ہوں۔ یہاں تک کہ بائبل میں یہ جملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے جس پہ میں یقین نہیں کرتا، وہ جھوٹ ہے جو بڑھا دیا گیا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں بنی اسرائیل کے حصے کی دعوت عام انسانوں کو دوں گا ہی نہیں، جیسے ایک باپ بیٹے کے حصے، اولاد کے حصے کی روٹی کتے کو نہیں ڈالتا، نعوذ باللہ۔ نبی و رسول ایسی بات تھوڑی کرے گا، سارے انسان ان کے نزدیک اہم ہوتے ہیں۔ لیکن اسے ہم مینٹلٹی کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زیادہ کوششیں بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پھر عالمگیر ہے، قیامت تک کے لیے، سارے انسانوں کے لیے۔ تو چارج کس سے لیا ہم نے؟ قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے لیا، چھوڑا اور اس میں بعض انبیاء علیہ السلام بھی آتے رہے، اصلاح کرتے رہے۔ غلط فہمی یہ نہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں آ رہا ہے، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، جزوی اصلاحات یہ انبیاء و رسول کرتے رہے۔ شریعت وہی تھی، شریعت موسوی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احترام کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم نہ آ جاتا کہ اب یہ حکم کینسل اور آپ کے لیے یہ حکم نازل ہو رہا ہے، جیسے نماز میں قبلہ اول کی جانب رخ کر کر نماز پڑھنا وغیرہ وغیرہ۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ آج جو حالات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ بالکل وہی حالات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی فیس کر رہے تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ایمان والے صحابہ جن حالات کا مقابلہ کر رہے تھے، قریب آپ دیکھیں گے وہی فرعونیت ہے، وہی فرعونیت کی طاغوتیت ہے، وہی فرعون کی ظالمانہ قسم کی پالیسیاں ہیں، دبا دینے کی کوششیں ہیں، اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تربیت فرما رہے ہیں۔ اور افسوس کے ساتھ ایک اور جز بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی خود امت بنی اسرائیل وہ کیا کر رہی ہے؟ بے وفائی کر رہی ہے،
کہیں ہم لوگ بھی تو بے وفائی نہیں کر رہے، یہ دیکھ لینا ہے۔ قرآن مجید کے جھروکوں سے اس آئینے میں ہم یہ دیکھ لیں کہ اللہ نہ کرے بنی اسرائیل کی روش پر تو ہم نہیں چل رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بے وفائی تو نہیں کر رہے ہیں، لہذا ہم بے وفائی نہ کریں اور مغضوب علیہم کے نقش قدم پہ نہ چلیں، جن پہ لعنتیں ہوئی ان کے راستے پر نہ چلیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ بیان فرمایا۔ سورۃ البقرہ سے شروع ہوتا ہے سلسلہ، تو آپ دیکھیں گے پھر آل عمران میں کچھ ہے، پھر سورۃ الانعام میں ہے، پھر سورۃ الاعراف میں ہے، پھر سورۃ الشعراء میں ہے، پھر سورۃ القصص میں ہے، قریب قریب میں نے کہا نا دو تین آیتیں قریب قریب ہر بڑی صورت میں ہے۔ یہاں میں نے عرض کیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کا دوسرا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ سورۃ القصص میں آپ کو ملے گا کہ کیسے آپ کی ولادت ہوئی، اس زمانے میں ظالم فرعون کا کیا آرڈیننس تھا، بچوں کو کیسے شہید کرتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ 3 مہینے کے بچے کو کس طرح تابوت میں بند کر کے دریا کے سپرد کرتی ہیں، پھر وہ تابوت خود فرعون کے محل تک پہنچتا ہے، حضرت بی بی آسیہ پرورش کرتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو جاتے ہیں، اور ایک جھگڑے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام 2 جھگڑالو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے تشریف لے جاتے ہیں، لیکن روایتوں میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حسین تھے اور لمبے چوڑے تھے، قوی ہیکل تھے، طاقتور تھے، کثرتی بدن تھا، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کمزور قسم کے مسلمان کے مقابلے میں طاقتور اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ فرمایا لیکن سب ٹھیک ٹھاک ہے، مایوس نہ ہو، کوئی کمزور ہو تو اپنی عبادتوں کے ذریعے سے پابجائی کر لے۔ تو انبیاء علیہ السلام وہ جسمانی طور پر بھی بڑے خوبصورت ہوتے تھے، ڈیلڈو بھی بہت اچھا، جسامت بھی بہت اچھی، چہرہ بھی بڑا وجیح نورانی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 20-22 سال کے تھے، جھگڑا چھڑانے کے لیے تشریف لے گئے۔ جو زیادہ جھگڑ رہا تھا، اچھل رہا تھا، وہ فرعون کے خاندان کا تھا، اور وہ بچانے میں ایک گھوسا اس کے سینے پہ ایسا لگا کہ وہیں فوت ہو گیا، چھٹی ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں ہونے لگی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر مصر سے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام رہتے تھے، وہ علاقہ موجودہ دور میں الفیوم اسٹیٹ ہے، الفیوم کہلاتی ہے، ایک اسٹیٹ ہے پوری، اس کے بیچوں بیچ اس کا کیپیٹل ہے۔ یہ اگر آپ کائرو گئے ہوں، قاہرہ گئے ہوں، تو اس سے تقریباً 100 کلومیٹر ساؤتھ میں ہے۔ یہ قاہرہ کچھ نہیں تھا، قاہرہ تو مسلمانوں نے آباد کیا۔ فسطاط نامی ایک چھوٹا سا شہر تھا، وہاں حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فاتحانہ داخل ہوئے تو آپ نے بڑی عظیم الشان مسجد بنائی، جو اب بھی ہے، جامع عامر بن عاص کے نام سے بہت بڑی مسجد ہے۔ لہذا وہاں سے قاہرہ نے پھر ترقی کرنی شروع کر دی اور آج کیپٹل بنا ہوا ہے، ورنہ ماقبل اسلام اس کی اہمیت نہیں تھی۔ اسلام سے پہلے بالخصوص فرعونی دور میں جو اہمیت تھی وہ الفیوم کے الگ الگ نام تھے، لیکن انہی علاقوں کی اہمیت تھی۔ رومی حکومت نے پھر اس پہ حملہ کیا، اس کو تباہ کر دیا، تو ادھر قاہرہ بھی ڈیولپ ہو گیا، یہ تاریخ میں ہوتا رہتا ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام فیوم سے نکل کر چلتے چلے گئے، قریب قریب فلسطین پار کر کر مدین پہنچے، اور مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا، وہاں 10 سال آپ کا قیام رہا، اور حضرت شعیب علیہ السلام جن کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، وہ نبی و رسول والے ہی شعیب ہے یا کوئی اور بزرگ؟ مورخین کا زیادہ رجحان یہ ہے کہ یہ کوئی اور بزرگ تھے، اور قرآن پاک میں ان کا نام نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں۔ بس ایک مدین کے ایک صالح اللہ والے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جن کی صاحبزادی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قیام تھا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار رہا کہ انبیاء علیہ السلام سے بکریاں چروائی جاتی تھی، یہ خاص اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار تھا، اور اس کا اندازہ نہیں تھا۔ لیکن ایک مرتبہ ایران سے ایک بزرگ تشریف لائے تھے، عبدالحمید اصفہانی،
जो बहुत वहाँ सुन्नी उलमा में मकाम रखते हैं और बहुत मातरूफ भी है, बार बार जेल जाते रहते हैं, मुजाहिद किस्म के आलिम है। उन्होंने ये तज़किरा किया कि अंबिया अलैहिस्सलाम बकरियां क्यों चराते थे, नबूवत से पहले कुछ वक्त के लिए अल्लाह ताला से ये खिदमत खास तौर पर क्यों लेता था। तब आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने कहा मैं भी बकरियां चराता हूँ, चरवाहा हूँ बेसिकली, तो मुझे तजुर्बा है। उन्होंने कहा हर बकरी का चराने वाला जो चरवाहा होता है रात में बहुत हल्की नींद सोता है और तहज्जुद के वक्त उसको बेदार होना पड़ता है, क्योंकि जहाँ थोड़ी सी रोशनी हुई, फजर का वक्त शुरू हुआ, बकरियां बेचैन होकर इधर उधर भागना शुरू करती हैं खाने के लिए। रात भर भूखी रहती है ना, और उनको तो लगातार खाना चाहिए, तो खबरदार रहना पड़ता है और उठकर उनकी खबर लेना। नंबर 2, कहा कि ऊंट के चरवाहे और दीगर मवेशियों के चरवाहे वो डंडे से और लाठी से अपने जानवरों को पीट ले, कोई कुछ नहीं होता, लेकिन कहा कि बकरी का चरवाहा हमेशा एक नरम और ताजी छड़ी रखता है, क्योंकि अगर बकरी को लाठी से मारा तो गई, वो थोड़ी देर में सदमे में मर जाती है। का बस उसको हटाने के लिए एक छड़ी रखनी पड़ती है, पिटाई विटाई नहीं करनी पड़ती है, बड़ी शफकत के साथ उसको लेके चलना पड़ता है। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि जरा बराबर गफलत हो तो पूरा का पूरा बकरियों का काफिला गलत रुख पर चला जाता है, चरवाहे को पूरी खबर लेनी रहती है। तो कहा ये प्रैक्टिस हो जाती थी अंबिया अलैहिस्सलाम को कि नंबर 1 के रात के आखिर हिस्से में बेदार रहना, नंबर 2 शफकत करना, सख्ती न करना, नंबर 3 हमेशा रहनुमाई करते रहना, थोड़ी देर के लिए भी गफलत न होना। इसीलिए अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते थे कि मैं नबूवत से पहले कुरैश की बकरियों को चराया करता था, हदीस सही। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बकरियों को चराया करते थे, खूब बरकत दी अल्लाह ताला ने। आपके जो खुसर मोहतरम थे, तारीख में जिनका नाम शुएब है, अब वो अल्लाह के रसूल वाले ही शुएब है या कोई और बुजुर्ग थे, लेकिन बहुत अहलुल्लाह में से थे, सालेह थे वो। तो वो हजरत शुएब बहुत हैरान हो गए, कितनी बरकत, ये 20-25 बकरियां 2-3 हजार हो गई। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब 10 साल बाद अपनी अहलिया को लेकर मिस्र वापस जाने की बात कही, तो आपने फरमाया देखो मूसा तुम जितनी बकरियां चाहे ले जाओ, क्योंकि ये सब तुम्हारी बरकत है और तुम्हारी वजह से माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया के साथ और कुछ बकरियों को लेकर एक छोटे से काफिले के साथ चल पड़े और फिर वही फलस्तीन से और बहरे कुल्जुम मेडिटेरियन सी जिसका मैंने तस्करा किया था उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में वहीं पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रुकावट पेश आई थी जब फिरौन ताक़ुब कर रहा था। तो वो मेडिटेरियन सी को पूरा ऊपर से उसके नॉर्थ में जाकर पार करते हुए जो खुश्की के इलाके से मिस्र में जब दाखिल हो रहे थे, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रात को देखते हैं कि बड़ी शदीद ठंडक है और अशिता सहरावी अरब से सुनिए आप, डेजर्ट की जो ठंडी हवाएं होती हैं वो सीधा आपके बदन में दाखिल होकर हड्डियों को जमा देती है, हड्डियों के अंदर के गुदे को जमा देती है। इसका मुझे तजुर्बा है। तो हम लोगों ने, हमारे साथियों ने फलस्तीन में भी देखा, ठंडी हवा चलती थी, तो फिर आप लोगों ने भी मदीने मुनव्वरा में देखा होगा जो ठंडी हवा चलती है मस्जिद नबवी से निकलने के साथ। ये बड़ी यख बस्ता सर्दी थी और अंधेरा, सहरा है, डेजर्ट है, वादी है, जंगल है, छोटा सा काफिला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक रोशनी देखते हैं, मौसीस का इरशाद होगा, हल्की सी रोशनी, जैसे कि एक लाइट चमक रही हो, एक नूर चमक रहा हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर वालों से, साथियों से कहते तुम यहाँ रुको, यही रहो, मैं वहां जाता हूँ रोशनी के पास। 2 बातों में से एक बात होगी, या तो बस्ती है और वो बस्ती में कुछ ठहरने का इंतजाम हो जाएगा तो हम वहां ठहर जाएंगे, अगर नहीं बस्ती नहीं है, वहां पे कोई आग जला के बैठा हुआ है तो मैं आग लेकर आऊंगा ताकि हम लोग रात गुजार सके, आग ताप सके। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, देखा दरख्त है जो चमक रहा है
پتا پتا اس کا ستاروں کی طرح چمک رہا ہے، جگمگ جگمگ۔ بہت حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرانی کے ساتھ آگے بڑھے۔ اچانک ایک غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ انک فی الوادی المقدس طویٰ، یہ طویٰ کی بستی ہے، بہت مقدس بستی ہے، فخلع نعلیک، چپل اتار دو یہاں پر۔ اور یہ چیزیں ایسی ہوتی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چپل پہنے ہوئے تھے، اس میں کوئی تھوڑی ناپاکی لگی ہوئی ہوگی، ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن یہ چیزیں اس لیے ہوتی ہے تاکہ انسان جو ہے وہ متنوع ہو جائے، حالت بدل جائے۔ چپل بھی اتار لی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چپل اتار کے درخت کے بالکل تنے کے قریب آ گئے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آواز آئی کہ دیکھو میں خداوند قدوس تم سے مخاطب ہوں، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے تم کو منتخب کر لیا نبوت و رسالت کے لیے، لہذا فرعون کے پاس جاؤ، اس کو سمجھاؤ، بے قابو بازا رہا ہے وہ اور اس کے قوم۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ اللہ تعالیٰ کا جلال، اس کی آواز کا جلال اور اللہ تعالیٰ کی تجلی جو درخت پر آیا ہو رہی ہے، وہ لرزہ برانداز تھر کانپ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن کے اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے کہا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہا اللہ چھڑی ہے۔ کیوں رکھتے وہ چھڑی؟ بکریوں کو اسے ہکاتا ہوں اور درخت کے پتیاں توڑ کر بکریوں کو کھلاتا ہوں۔ تو کہا نہیں موسیٰ ابھی آپ کو معلوم نہیں آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، اس چھڑی کو آپ ذرا زمین پر ڈالیے۔ چھڑی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ ڈالا تو وہ متحرک قسم کا سانپ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لا یخاف لدی المرسلون، میرے رسول کبھی گھبراتے نہیں، وہ آپ رسول ہیں، آگے بڑھیے۔ اس کو تھام لیتے، جیسے ہی تھاما وہ چھڑی اور کہا اے موسیٰ آپ ایک کام کیجئے، اپنا سیدھا ہاتھ اپنے پہلو میں لے جائیے، جیب میں لے جائیے، اور اس کے بعد نکال کر دیکھیے، نکال کے دیکھا چاند کی طرح چمک رہا، من غیر سوء، کوئی تکلیف نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، نہ گرمی لگ رہی ہے نہ جلن ہو رہی، چمک رہا۔ کہا دیکھیے موسیٰ یہ دو علامتیں ہم آپ کو دے رہے ہیں، حسب ضرورت آپ اس کو استعمال کیجئے، کام آپ کا یہ ہے کہ فرعون کو سدھارنا ہے، بنی اسرائیل کی تربیت کرنی ہے۔ تو کہا اللہ میں فرعون سے کیسے خطاب کروں، اس کی زبان قبطی ہے اور میری زبان عبرانی ہے، میں اسرائیلی خاندان کا ہوں، لہذا میں قبطی زبان ٹوٹی پھوٹی بولتا ہوں جیسے حیدرآبادی تیلگو ٹوٹی پھوٹی بولتا ہے، تو اللہ میں فصیح نہیں، اتنی اچھی میں بات نہیں کر سکتا ہوں، لازمی بات ہے دعوت توحید اور دین کی دعوت اور زبان بگڑی ہوئی ہو، غیر فصیح ہو، اچھا لگے آپ سوچیے۔ تو آپ اے اللہ ایسا کیجئے، حضرت ہارون میرے بڑے بھائی ہیں، ان کو بھی میرے ساتھ شریک کر دیو، وہ افصح منی، وہ بہت فصیح اپنی زبان بولتے ہیں، بہت اچھی بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ آپ کی دعا قبول، آپ کے ساتھی آپ کے بھائی بھی رہیں گے، ان کو ہم نبوت سے نواز رہے ہیں، آپ جائیے ان کو بھی بتا دیجئے، اور اس کے بعد سے آپ دونوں کو پھر ان کی خبر لینا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ یہاں سے اب آگے دیکھیں ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ بآیاتنا، پھر ہم نے مبعوث کیا ان نبیوں کے بعد جن کا تذکرہ ہو چکا ہے، دیکھیں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، ان کا تذکرہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے دیگر نبیوں کا جیسے حضرت ابراہیم ہے، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور بھی دیگر انبیاء، ان کے تذکرے آگے پیچھے فرمایا۔ اس صورت میں ان لوگوں کا تذکرہ ہوا، ان نبیوں کا تذکرہ ہوا تو فرمایا ثم بعثنا من بعدہم، ان کے بعد ہم نے آپ کو مبعوث فرمایا، آپ کو نبی و رسول بنا کر بھیجا، اپنی نشانیوں کے ساتھ بھی آیاتنا، ہماری اپنی نشانیاں تھی، دو تو بالکل جبھی نبوت کے ساتھ مل گئی۔ الی فرعون وملئہ فظلموا بها، فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب نبی و رسول بنا کر بھیجا، لیکن ان ظالموں نے بہت ظلم کیا، فظلموا بها، انکار بھی کیا، گستاخی بھی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اخیر میں قتل کرنے کی سازش بھی کی۔ تو دیکھو کیف کان عاقبۃ المفسدین، فساد پیدا کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، دیکھ لو تم فرعون کے راستے پہ چل رہے ہو یا حضرت موسیٰ کے راستے پہ چل رہے ہو۔ دیکھ لو اگر فرعون کے راستے پہ چل رہے ہو تو جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو
غرق دریا کر دیا تو سوچو انجام تمہارا بھی کیا ہو سکتا ہے۔ ہر زمانے کا فرعون اپنی خبر لے لے کہ کتنا برا انجام ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعونی صفات رکھنے والے لوگوں کو کیسے کچل دیا، اس حقیقت کو لوگ سمجھ لے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، فساد بگاڑ پیدا کرنے والا، ظلم و زیادتی کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے وہ غور کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، دھیرے 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 الفیوم جس بستی کا میں نے تذکرہ کیا، آج تو اوپر ایک اسٹیٹ ہے، میں نے آپ سے ابھی عرض کیا تھا، وہاں جب داخل ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے کہ اپنے خاندان والوں سے ملتے، کسی کو بھیج کر حضرت ہارون کو بلایا۔ حضرت ہارون جیسے ہی تشریف لائے چمٹ گئے، پہچان لیا اپنے چھوٹے بھائی کو، اگرچہ کہ 10 سال ہوئے تھے، لیکن لازمی بات ہے بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا تو کس کو پہچانے گا۔ چمٹ گئے اور وہ پڑے، یاد کیا، خبر دی کہ والدہ بھی باقاعدہ حیات ہے، تم کو ملنے کے لیے چلنا۔ کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو اب مجھے نبی و رسول بنایا اور آپ کو اس کام میں شامل کر دیا، لہذا مذاکرہ ہوا اور مشورہ ہوا، طے ہوا کہ کیسے جائیں گے، کیا کریں گے، ترتیب بنی۔ لیکن بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دینے سے پہلے، روایتوں کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں، اپنی والدہ محترمہ سے ملاقات کر لی، کیونکہ ماں ہوتی ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اپنی والدہ کے پاس اور ان کی خدمت میں رہے، ان سے دعائیں لی ہوں گی، جو بھی صورتحال ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ نہیں فرمایا، روایتوں میں آتا ہے، تاریخی روایتوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی نہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام حسب ترتیب، حسب مشورہ فرعون کے محل پہنچے۔ اب وہ محل میں گھسنے ہی نہیں دیا جا رہا، محل میں داخل ہی نہیں ہونے دیا جا رہا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی سے باب الداخلے کو کھٹکھٹایا تو محل میں سے زلزلہ آیا، محل کانپ گیا اور فرعون گھبرا کے کہنے لگا کیا ہوا، کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ایسے بزرگ ہیں، وہ داخل ہونا چاہ رہے ہیں، ہم لوگوں نے اجازت نہیں دی۔ انہوں نے چھڑی کیا مار دی، دیکھیے تھر تھر کانپ رہا ہے میں، کہا فوراً اندر بھیجو، فوراً اندر بھیجو۔ یہ فرعون جو تھا یہ منفتاح تھا۔ فرعون جو ہے نا وہ ٹائٹل ہے بادشاہوں کا، غالباً یہ 22-23 فرعون گزرے ہیں الگ الگ۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت تھا وہ رامز ثانی تھا، اس کا نام رامز، اور یہ سیکنڈ ون رامز ہے، اس سے پہلے بھی اس کا دادا لکڑ دادا ایک رامز ہوا تھا۔ تو بادشاہ عام طور پر اپنے ٹائٹلز بنا لیا کرتے ہیں، ہمارے پاس جیسے آصف زاہد ایک ٹائٹل تھا، ویسے ہی یہ ایک لقب تھا فرعون، اور اس کے معنی ہوتے ہیں سورج کو کہتے ہیں، اور فرعون کے معنی ہوتے ہیں سورج کا نمائندہ، کیونکہ وہ جو ایجپشین تھے اس زمانے کے، اور جو قبیلہ حکومت کر رہا تھا قبطی قبیلہ تھا، یہ قبطی لوگ سورج کو سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے، اور اس کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا نمائندہ، وہ کہتے تھے یہ راست انرجی لیتے ہیں اور اس کے بعد سے یہ حکومت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے جتنے حکومت کرنے والے ہوتے ہیں بہت چالاک ہوتے ہیں، ہمیشہ اپنی سیاست کے لیے مذہب کو استعمال کرتے ہیں، ہمیشہ، اور کچھ نہ کچھ گورنمنٹ بننے کے لیے حرکتیں کرتے ہیں تاکہ بڑے والے لوگ سیدھے سادے کم تعلیم یافتہ معتقد رہیں، خلاف نہ بولے، الیکشن میں ووٹ ڈالیں آج کل، اور پچھلے زمانے میں حکم مانتے رہیں، ہمیشہ ہوتا آیا ہے۔ مذہب کا چولا ضرور ان لوگوں نے پہننے کی کوشش کی، اور یہ فراعنہ بھی، یعنی سارے فرعون بھی یہ کوشش کرتے تھے کہ وہ مذہب کے نام سے بھی لوگوں پر حکومت کریں۔ لہذا یہ فرعون جو اپنے آپ کو سورج کا نمائندہ سمجھتا تھا، منفتاح اس کا اصلی نام ہے، اور اس کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خطاب فرمایا تو یہ ارشاد فرمایا وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین۔ اور جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں اور نبیوں کے جو ماننے والے ہوتے ہیں نا، وہ القاب نہیں رعایت کرتے ہیں، ٹائٹلز جتنے وہ ہوتے ہیں نا ادب و احترام کے لیے، ذل الہی ول الہی، وہ سب کچھ نہیں، سیدھا سیدھا نام لے کے کہتے ہیں کیا کرنا ہے کر لو۔ یہ
اگر کوئی رعایت کر رہا ہے اور ہز ایکسیلنسی پز ایکسیلنسی کر رہا ہے تو اس کے معنی سمجھ لو ایمان پکا نہیں ہے. سیدھے سیدھے کہو مسٹر پرائم منسٹر بات سنتے نہیں سنتے جہنم میں جاتے وہ. ہاں یہ روب ہوتا ہے, یہ اہل اللہ کا دبدبہ ہوتا ہے, خوش آمدی لفظ ایسا نہیں ہوتا. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا فرعون, یا ملک نہیں کہا, یا حاکم نہیں کہا, اے فرعون. کہا اے فرعون میں رسول ہوں رب العالمین کا. سورج تو ایک چھوٹی سی مخلوق ہے, تو پوری کائنات کا رب ہے, مالک الملک ہے, اور جو ساری کائنات کا خالق ہے, اور جو ساری کائنات کو لے کر چل رہا ہے رب. ربوبیت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ربوبیت کا ترجمہ بہت مشکل ہے. عربی میں کہتے ہیں کہ تربیت الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا, حسب ضرورت سامان زندگی فراہم کرنے والا رب ہوتا ہے. بچوں کو دودھ کی ضرورت, دودھ ذرا بڑے ہوئے سالڈ غذا چبانے کی ضرورت, آٹومیٹیکلی دانت دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ, اور بہت دانت نکلنے چلے آتے ہیں, چبانے کے قابل بنتا ہے. اور جہاں چلنے کی ضرورت ہوئی گھٹنے مضبوط ہو گئے, بچہ کھڑا ہو گیا. اور پھر جہاں کمانے کی ضرورت, کمانے کے قابل, ضروریات زندگی ہر مرحلے پہ عطا کرنے والا, سورج کو جلنے کے لیے گیسز دینے والا, اور دنیا کو جینے کے قابل بنانے کے لیے اس دنیا میں ساری صلاحیتیں پیدا کرنے والا وہی ہے جو زمین تلے معدنیات رکھا ہے, وہی ہے جو زمین تلے پیٹرول رکھا ہے. ساری زندگی کے تقاضے پورے ہو رہے, کوئی بھی اگر رک رہا ہے تو حکومت کے نکمے پن کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کی خزانے میں کمی نہیں. یہ رب ہے رب العالمین, پورے عالموں کا رب. تو کہا اے فرعون کیا تو اپنے آپ کو سورج کا اوتار سمجھتا ہے؟ سورج کا جو مالک ہے نا وہ مجھے بھیجا ہے تیرے پاس. فرمایا یا فرعون انی رسول من رب العالمین, اور جب میں رسول ہوں حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق, تو میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں کوئی بات اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب نہ کروں سوائے حق کے, سچی بات. جو بات کہوں گا میں وہ سچی بات ہوگی, پکی بات ہوگی, وحی کی بنیاد پر ہوگی, نہ اس میں مبالغہ ہوگا, نہ اس میں کسی قسم کی خطا, نہ نسیان, نہ بھول, نہ چوک, کچھ. اللہ تعالیٰ کی بات پہنچانے میں انبیاء علیہ السلام بہت محتاط, پوری کی پوری وحی بعینی جیسی بھی ہے, چاہے اپنے خلاف پڑھو چاہے اپنے حق میں پڑھو, وہ پیش کر دیتے ہیں, بیان کر دیتے ہیں, سراحت کر دیتے, وضاحت کر دیتے. کئی موقع ایسے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے یہ فرمایا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے, آپ یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے پکڑ ہوگی. اگر نبی و رسول نہ ہو تو یہ بات بیان کرنے میں انسان کو تردد ہو جائے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے جیسے ہی ویسے بیان کرتے تھے. یہ ہوتی ہے اللہ کے رسولوں کا معاملہ. لہذا فرمایا کہ یہ اس لیے بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم کو تاکہ پتا رہے کہ ہر اللہ تعالیٰ کی وحی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کی محفوظ ہے. کوئی وحی, کوئی آیت کا ٹکڑا کسی کی رعایت پہ, کسی کے ڈر سے, نعوذ باللہ حضرت عمر کے ڈر سے, ان کے ڈر سے چھپا دی حضور نے, نعوذ باللہ. یہ نبی اور رسول کا مقام نہیں, کیا ڈرے مخلوق سے. ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے راست ہوتا ہے. یہی تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. فرمایا وقال حقیق اعلیٰ, یہ ایک حق ہے کہ میں نہ کہوں اللہ تعالیٰ کی جانب اللہ الا الحق سوائے سچائی. جو سچ ہے, جو حکم اللہ کا ہوگا, نبوت ادا کرنے کا حکم ہوگا نبوت ادا کروں گا, خاموش بیٹھنے کا حکم ہوگا خاموش بیٹھ جاؤں گا, یہاں سے روانہ ہونے کا حکم ہوگا روانہ ہو جاؤں گا. لہذا دعوت دی. اور اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت میں بڑی تفصیل بیان فرمائی. سب سے پہلے تو کہا ہمارا رب العالمین. رب العالمین کیا ہے؟ موسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا دیکھو یہ زمین کو دیکھو, بہتی ہوئی دریاؤں کو دیکھو, یہ ہرے بھرے درختوں کو دیکھو, ان سے نکلتے پھلوں کو دیکھو, یہ چاند و سورج کو دیکھو, یہ دنیا کو دیکھو, اور اس کے حسن کو دیکھو, اس کائنات کے, یہ سب پیدا کرنے والا رب ہے, رب ہے. تو کچھ نہیں, مخلوق کچھ نہیں ہے. لہذا اس رب کی بات کو سننے کی کوشش کرو. ایسی تقریر تھی درباری
मबूत मुंह खुले के खुले रह गए तो फौरन डर गया कि ऐसा ना हो सब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात मान ले, लिहाजा पैतरा बदल कर उसने फौरन ये कहा कि ये पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल इशू है, आ रहा है जिक्र। फौरन रुख बदलने की कोशिश की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत का, आपकी फसाद का, आपकी बलागत का जो आपने खिताब फरमाया। हो सकता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अबरानी में फरमा रहे हो, हज़रत हारून तिब्ती में तर्जुमा कर रहे हो, या हो सकता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में बोलने लगे, तिब्ती में तो तिब्ती में बोलने लगे। जो भी हो, बहरहाल दावत हक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दी। कहा मैं आपको क्यों रसूल मान लूं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कद जिअतुकुम बिबय्यिनतिन मिन रब्बिकुम, अल्लाह ताला की जानिब से दलील लेकर आया। वो दलील क्या है? प्रूफ, एविडेंस जो मेरे हक में है, वो इसको समझने की हम कोशिश करें, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जादूगरों का गलबा था, और जादू जो है वो उस जमाने में आप यूं समझ लीजिए कि हर शख्स किसी न किसी जादूगर से वाबस्ता रहता, उसको पेमेंट करता रहता, उसकी खिदमत लेता रहता है। जैसे हम लोग कोशिश करते हैं फैमिली एक फिजिशियन हो, उससे राब्ता रहे, उसी तरह की कैफियत थी, और लोगों के मामलात में बड़ा इंटरफियर रहता था जादूगर। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया तो यूनानी तबीब, यूनानी मेडिसिन साइंस बहुत गालिब थी, और जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना आया तो फसाहत और बलागत, काबतुल्लाह पे शेर लिखे लटका देते थे। तब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगरों पर गलबा दिया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तबीबों पर गलबा दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायरों, खतीबों, फसाहत से बयान करने वालों पर गलबा दिया कुरान मजीद के जरिए से। मुअजिज़ात वक्त के मुताबिक होते हैं। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा देखो मैं तुम्हारे पास एक खुली हुई दलील लेकर आया हूँ तुम्हारे रब की जानिब से, अल्लाह ताला की जानिब से प्रूफ है मेरे पास। जैसे आज आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, पेपर्स दिखाना पड़ता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी छड़ी डाली, बस वो सांप में तब्दील हो गई, और आगे अल्लाह ताला ने इसकी बड़ी तफसील कर दी, और हाथ निकाल कर बता चमकता हुआ हाथ। फरमाया देखो मेरी दावत का एक हिस्सा है ओरिजिनल, हर नबी और रसूल की दावत के दो हिस्से रहे। पहला हिस्सा अपने माबूद के दरमियान रिश्ता, अल्लाह ताला से रिश्ता तोड़ना, शिर्क से, खुराफात से, अल्लाह ताला से जो दुनिया है उसको खत्म करना, और बंदों को अल्लाह की बंदगी में लाना पहली कोशिश। अब उसके बाद अपने अपने जमाने के तकाजे, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के जमाने में तिजारत में डंडी मार रहे थे, उसको हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्वान बनाया, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में फिरौन बनी इसराइल पे बहुत जुल्म कर रहा था, लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दावत के दूसरे हिस्से का भी तज़किरा कर दिया, फ़अरसिल माइया बनी इसराइल, बनी इसराइल को मेरे साथ छोड़ दो, आप तो उन पे जुल्म नहीं कर सकते, ये मारम पीटी काटम कोटी नौकर गुलाम बना कर रखा गया है। सूरह बनी इसराइल में और सूरह बकरा में भी अल्लाह ताला ने असबाब बयान किए कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र पहुंचे हुकूमत के लिए, अल्लाह ताला ने नेक नामी अता फरमाई, नबूवत और रिसालत, हुकूमत सब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास थी। तो हज़रत याकूब अपने वालिद माजिद को, अपने भाइयों को बुला लिया, और सब कहते हैं कि कई किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर की जागीर दी थी बादशाह ने कि इसमें आप अपने खानदान को बसाइए। अभी तो फर्टाइल एरिया, जरखेज नाम आते हैं तारीख में पूरे, कौन कौन से गांव थे। बड़ी तरक्की की बनी इसराइल ने, तो खाते पीते फरवा फैल गए, और सब चुके हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साहबजादे थे, तरबियत हुई थी, दीनी काम भी करते थे, इमामत करते रहे होंगे, दावत इस्लाह देते रहे होंगे, लिहाजा झगड़े होते तो इन्हीं को जज और काजी बना के लोग फैसले करते। और फिर धीरे धीरे जब वो जनरेशंस खत्म हो गई जिनकी तरबियत हज़रत याकूब और हज़रत यूसुफ के हाथों हुई थी, और वो नस्लें आ गई जो बेईमान किस्म की थी, और रिश्वत जब लेने लगे, जुर्म करने लगे, और अपने आप को मशाइख ज़ादे समझने लगे,
اور اس کی وجہ سے عبادتوں کو چھوڑ کر خرافاتوں میں مبتلا ہو کر رہنے لگے. اب آپ غور کیجیے آج کا منظر پیش ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اور اگر آپ کو زیادہ شبہ ہے تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفوز الکبیر پڑھیے کیسے آپ نے منتبیت کیے حالات پر. پھر کیا ہوا؟ وہی ذلت نکبتیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، جو آج ہم فیس کر رہے ہیں. پھر ہوا یہ مائنورٹیز میں بنا دیے گئے، نوکریوں سے محروم کر دیے گئے، صفائی والے بنا دیے گئے، اور تھوڑی سی بات پہ مارا جاتا تھا، موب لنچنگ ہوتی تھی، پولیس والے ان کے، جج ان کے، حکومت ان کی. بنی اسرائیل ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے. ان کی عورتیں لوکل قبطی گھرانوں میں جا کے ماماؤں کی طرح کام کرتی، کما کے لاتی، اور ان کے مرد مزدوروں کے حد تک زندگی ان کی محدود ہو گئی تھی. بنی اسرائیل پر بہت ظلم ڈھا رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے. فرمایا فَأَرْسِلْ مَعِيَ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو چھوڑنا ہوگا، میں ان کو لے جاؤں گا، تربیت کروں گا، میں ان کو ساتھ رکھوں گا. اب تم ان کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے. لہذا اب فرعون کو بڑا مسئلہ ہو گیا. دو باتیں دونوں کی دونوں اس کے خلاف. ایک تو اس کی عبادت چھوڑ دیں لوگ، اللہ کی عبادت کریں، کہیں کا نہیں رہ جائے گا، عام انسان بن جائے گا. دوسرا یہ کہ جو غلاموں کے ذریعے سے راحت چین کی زندگی بسر کر رہے وہ سب کے سب آزاد ہو جائیں گے. لہذا کہا قال ان کنت جئت بآیۃ فأتی بہا ان کنت من الصادقین. اے موسیٰ اگر آپ سچے ہیں تو بتائیے نا جو نشانیاں ہیں آپ کے پاس. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں نشانیوں کا مظاہرہ فرمایا. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین. آپ نے اپنی چھڑی کو زمین پر ڈال دیا تو وہ کھلا ہوا واضح، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شبہ نہیں، ایسا اژدہا. ثعبان مانے اژدہا کی ہوتے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے حیۃ تسعیٰ فرمایا. حیۃ چھوٹے سانپ کو کہتے ہیں. یہ دو لفظ اللہ تعالیٰ نے اس لیے استعمال فرمایا کہ وہ اپنی جسامت میں بڑا تھا اژدہے کی شکل میں، اور اژدہے سست ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیجیے پھرتیلے نہیں ہوتے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ایسا تھا، اپنی جسامت میں اژدہا تھا لیکن پھرتیلا چھوٹے سانپ کی طرح تھا. یہ ایک محل میں دربار میں چکر کاٹا تو چیخ پکار شروع ہو گیا. لوگ بھگدڑ مچی، بھاگنے لگے چاروں طرف. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا. پھر وہ چڑھی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پہلو کے گرجے میں ہاتھ لے کے باہر نکالا چاند کی طرح پورا محل روشن. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس کیا. وَنَزَعَ يَدَهُ، اور ہاتھ آپ نے برآمد کیا. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، وہ سفید چمکتا ہوا تھا دیکھنے والوں کے لیے. اور اس کے بعد سے کیا ہوا؟ دونوں اچھا یہ ایسا 5 منٹ کی بات نہیں ہے، یہ پورا دن گزر رہا ہے، دھیرے دھیرے گھنٹوں کی بات ہے. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم. تو سرداروں نے کہا فرعون کی قوم کے کہ بے شک یہ بہت جاننے والے جادوگر ہیں، بڑے لرنڈ قسم کے میجیشین ہیں، پڑھے لکھے کو اپنے فن میں بہت ماہر ہے. لساحر علیم، بہت جاننے والے ہیں. لہذا اب اس کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے یرید ان یخرجکم من ارضکم، آپ کو آپ کی حکومت سے نکال دینا چاہتے ہیں، آپ کی زمین سے نکال دینا چاہتے ہیں. اور 2050 آتے آتے مائنورٹی میجورٹی بن جائے گی جو چل رہا نا، یہ جائے گی. انشاءاللہ ہو جائیں گے. اس میں کیا ہے، جب تم بول رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے منہ میں گھی شکر، تمہاری بات کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے. یہ فوراً میں نے عرض کیا نا پولیٹیکل ایشو بنا ہے. پولیٹیکل ایشو، تمہاری حکومت چھین لیں گے، یہ موسیٰ حکومت پہ بیٹھ جائیں گے اور سب پہ حکومت کریں گے. یہ دیکھو مسئلہ پولیٹیکل ہے، مذہبی نہیں ہے، روحانیت کا نہیں، اصلاح کا نہیں. یرید ان یخرجکم، یہ چاہتے ہیں کہ تم کو نکال دے، من ارضکم، تمہاری زمین سے. فماذا تأمرون، تو اب تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ فرعون نے درباریوں سے پوچھا اب تمہارا کیا مشورہ ہے؟ قالوا ارجعوا، کہا کہ جلدی نہیں حضور، جلدی سوچ ارجعوا، ان کو ڈیلے کیجئے، ارجعوا تاخیر کیجئے، ان کو ڈیلے کیجئے، وقت دیجئے. وأخاه، اور ان کے بھائی کو بھی، ان کو بھی ان کے بھائی کو بھی مہلت دیجئے، ڈیلے دیجئے، وقت دیجئے.
وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور آپ اپنے وفود بھیجیے مختلف شہروں میں کہ وہ حاشرین وہ جمع کرے. حشر کہتے ہیں جمع کرنے کو، لوگوں کو اکٹھا کرنا. وہ اکٹھا کریں جادوگروں کو، ایک ایک ایریے میں جائے، وہاں کے جتنے جادوگر ہیں تلاش کیے جائے اور ان کو پھر جمع کیا جائے، ان کو لایا جائے. اس میں 1 سال لگ جائے، 6 مہینے لگ جائے، جلدی مت کیجیے. اور وقت لیا ان لوگوں نے، سال 6 مہینے واقعی لیا. یاتوک بکل ساحر علیم، اور یہ وفود جائیں گے آپ کی نمائندے اور ہر اچھے جادوگر کو، جاننے والے جادوگر کو لیتے آئیں گے، جمع کریں گے. لہذا لوگ بکھر گئے، جادوگروں کو جمع کیا، محلے محلے خبر لی. جہاں بھی کسی بابا کی اطلاع ملی، وہ بابا کو کہیں کوئی ننگا ہے، کہیں کوئی 20 سال سے نہیں نہایا ہوا ہے، کہیں کوئی گندگی کے کام میں ملوث ہے، سب باباؤں کو جمع کر دیا. ابھی تھوڑے دنوں میں الہٰ سے جمع ہونے والے. وجاء سحرۃ فرعون، سارے کے سارے جادوگر جمع ہو گئے فرعون کے دربار میں. مورخین نے 70 سے لے کے 1700 تک کی تعداد لکھی، واللہ اعلم. غالباً تورات میں 1700 ہے، لیکن صحیح ہے کہ نہیں ہے ہم نہیں جانتے. بعض نے لکھا 70، کسی نے لکھا نہیں 170، کسی نے لکھا نہیں 1000، کسی نے لکھا نہیں 1700. جو بھی تعداد ہو، ایک مجمع جمع کر لیا جادوگروں کا. قالوا، جادوگروں نے کہا، ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہم کو پیسے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے. یہ جادوگر یہاں ذہن میں رکھیا. جادوگر بہت ہی نچلے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو چند سکوں کے عوض اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں. سحر جو ہوتا ہے نا، وہ 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک بڑا سحر ہوتا ہے جس میں شیطان ابلیس ملوث ہو جاتا ہے اور اس سے انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اینٹی بائیوٹک نازل کیا وہ یہ کہ آپ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھے، ہاتھ پر دم کریں، ایسے دم کریں جیسے کہ دھوپ اڑا رہے ہو، اور جہاں تک آپ کے جسم پر ہاتھ جا سکتا ہے ہاتھ پھیر لیں. اب انشاءاللہ جادو کا اثر نہیں ہوگا. یہ نسخہ اللہ کے رسول پر اس زمانے کا جو سب سے بڑا ابلیس اور اس کا نمائندہ تھا اس کو کاٹنے کے لیے نازل ہوا. ہمارے زمانے میں تو جادوگر ایسا ہی ہے، نچلے درجے کے کوئی ہوں گے، زیادہ تو ہے بھی نہیں، ختم ہو گیا یہ فن. دوسرا جو جادوگری ہوتی ہے وہ شعبدہ بازی ہوتی ہے. اور شعبدہ بازی کے معنی یہ کہ ایسا ماحول بنا دینا جس ماحول میں انسان کسی بھی چیز کو دیکھ کے گھبرا جائے اور پریشان ہو جائے، ہیبت کھا جائے، پلٹ کر بھاگ جائے. کسی کو کاٹ دیا، کوئی کھوپڑی کو اڑا دیا، اس طرح سے. اس سے پہلے شور مچا دیں گے، دور ہٹو، ابھی دیکھو یہ کھوپڑی اڑنے والی ہے، کسی کے سر پہ گری تو ہے ذمہ دار نہیں ہے، لوگ دور ہو جائیں گے. ابھی معلوم ہوا کسی اسپرنگ سے چھال دیا، لوگوں کی حالت خراب. اب تو تیسرے تو ایک ڈپارٹمنٹ ہے، آپ جانتے ہی ہیں، جس میں میسمرزم وغیرہ کیا جاتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ فن لوگ سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آدمی اصل حقیقت سے مشغول ہو جائے اور پھر ہم اپنی بات کر لیں، ہم اپنی کوشش پوری کر لیں. جیسے ایک ماں چھوٹی سی چوٹ کھایا ہوا بچہ رو رہا ہے تھپک کے، اس کو معلوم ہے کہ اس لوری سے وہ سوتا ہے، لوری سنا کر اس کو اس کے درد سے غافل کر سلا دیتی آرام سے. یہ چھوٹی سی چیز ہے نا، پریکٹیکل ڈیلی ہم دیکھتے رکھتے. اسی میں ترقی کرتے ہیں لوگ. آپ کے سامنے کیسی بات کرنی ہے، اور پھر نظروں پر نظر بندی کر دیتے ہیں. نظر بندی کے معنی یہ کہ رات میں بلیک کوئی دھاگا استعمال کر رہے ہیں، اس سے کسی چیز کو باندھے ہوئے ہیں اور اسے کسی چیز کو ایک دم اوپر کھینچ دیا، آپ کو لگا کہ ارے یہ چیز اوپر چڑھ گئی. اس طرح کی شعبدہ بازی یہ آپ معلوم کر سکتے ہیں. جو میجیشین ہے وہ کبھی کبھی ریزن بھی بتاتے ہیں، میں کیسے یہ کام کر لیا، میں کیسے ڈبے میں سے کبوتر کو نکالا، کیسے انسان کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے. یہ وہ بتا بھی دیتے ہیں کہ کیا ہماری چالاکی ہے، چابک دستی ہے، نظر بندی ہے. جادو جو ہے نا، وہ یاد رکھیے
किसी भी चीज को तब्दील करने पे कुदरत नहीं रखती है। इंसान ही इंसान रहेगा, वो गला नहीं बना सकता, नहीं, उसके काबू में नहीं है, इसी पर अल्लाह ताला के काबू में है। इब्लीस को अल्लाह ताला ने जो इख्तियार दिए ना, वो थोड़े से बिल्कुल बराए है, हम लोग ज्यादा देते हैं, ज्यादा इख्तियार देकर ज्यादा अहमियत देते हैं, वरना उससे कहीं ज्यादा इख्तियार हमारे बंदे मोमिन के। अल्लाह इकबाल कहते हैं बंदे मोमिन की निगाहों से जंजीरें कट जाती हैं। ये ताकत तो ईमान में है। हम अपनी ताकत, अपनी सलाहियत को फराहमश करके बिला वजह इब्लीस और जादूगरों और आमिलों के मुतालिफ होते हैं। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने एक मजमा है, वजा अस्साहरतु फिरौन के पास पहुंच गए जादूगर। कालू कहा इन्ना लना लअजरन, हमको आप क्या देंगे मुआवजा, पैसे कितने मिलेंगे? इनको नहनुल गालिबीन, अगर हम गालिब आ जाए। वो पैसों के गुलाम, दीनार और दिरहम के बंदे, उनको सिक्के चाहिए थे। आला नाम, फिरौन ने कहा दूंगा। वइन्नकुम लमिनल मुक़र्रबीन, यही नहीं, मैं तुमको अपने दरबारियों में बना लूंगा, करीब लोगों में बना लूंगा, वीआईपी लिस्ट में रखूंगा तुमको, तो एजाज भी मिलेगा, दौलत भी मिलेगी। अब मारे खुशी के मैदान में आ गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कैसे छोड़ दिया होगा, महल में किसी बंद कमरे में। आज जिस दिन लोग इशराक के वक्त ऐसा सूरज निकल के रोशनी चमक रही हो, बड़े मैदान में जहाँ मेला लगता है, बाजार लगता है, वहां जमा होंगे, तब मैं आऊंगा। अब रोशनी हो गई, दिन निखर कर आ गया, बड़ा मैदान है, हजारों लोग जमा हो गए, और ये जादूगर सामने वही शुरू किया जिसका मैंने इशारा किया, हटो बचो, देखो कुछ नुकसान पहुंच जाएगा तो हम जिम्मेदार नहीं, दूर रहो। घबराहट पैदा कर दी, घबराए हुए लोग दूर खड़े हुए हैं। अब उसके बाद से उन्होंने अपनी रस्सियों और अपनी छड़ियों को फेंका, क्योंकि उन्होंने मालूम कर लिया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ा क्या है। तो उसी का जवाब देने के लिए कुछ कलर्स कर दिए और डोरियों के अंदर कुछ स्प्रिंगें छुपा दी, वो इस तरह से बनाया, फेंका कि वो सांप की तरह नजर आई। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि सबसे पहली चीज ये तो के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था। कालू या मूसा ईमान तुल क्या व ईमान नकुना नहनुल मुल्कीन, लहजा बता रहा है, ऐ मूसा आप डाल लेंगे या आप हमको पहले इजाजत दें, हम पहले डाल लें, टास जीत के हम कर ले, जरा छुट्टी हो जाए, बोझ ना रहे, हम पहले मुजाहरा कर ले, उसका पब्लिक को भगा देंगे, देखेंगे हज़रत मूसा नाकाम हो जाएंगे, नौजुबिल्लाह। लिहाजा बड़ी गुजारिश की, क्या कहा थी कि कालू या मूसा, कहा उन्होंने मूसा ईमान तुल किया कि आप पहले डालेंगे, व इम्मा अन नकूना नहनुल मुल्कीन, या हम पहले डालकर मुजाहरा कर ले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अलको डालो, काला अलको, कोई मसला नहीं। क्यों? मुझे अपना कोई फर्ज दिखाना ही नहीं है, मुझे हारना है, जीतना है, से बहस ही नहीं है। मैं तो अल्लाह का हुक्म पहुंचाने खड़ा हूँ, जो करना है उसको करना है, मैं तो अल्लाह ताला के हुक्म करता हूँ, मुझे कोई थोड़ी परेशानी है। लिहाजा कहा कि डालो। फलम्मा अलक़ौ, जब उन्होंने डाला, सहरू अयुनन नास, लोगों की निगाहों पर जादू किया, जिसको मैंने कहा ना नजरबंदी कर देते हैं। वस्तरहबू, उनको घबराहट में डाल दिया था पब्लिक को, अरे बच्चों सांप काटेगा, मर जाएगा कोई, तो हम जिम्मेदार नहीं है। लोग दूर है, 100-200 फीट दूर खड़े हुए बीच में देख रहे हैं, तो जरा दूर से समझ में भी नहीं आता। लिहाजा असहरु अयुनन नास, लोगों की निगाहों पर जादू किया और उनको घबराहट में डाल दिया। वजाउ बिसिहरिन अज़ीम, अज़ीम शान करतब दिखाया उसके लिहाज से, बड़ा जबरदस्त मैजिकल शो था, कोई मामूली चीज नहीं थी, फन उनका अच्छा था। वहीना इला मूसा, हमने वही भेजी हज़रत मूसा की जानिब। अब अल्लाह का हुक्म, अपनी जानिब से नहीं, हुक्म खुदाबंदी के मुंतज़िर ठहरे रहे हज़रत मूसा। वहीना इला मूसा अन अलक़ि असाक, ऐ मूसा आप छड़ी डालिए, अब आप डाल दीजिए। फइज़ा हिया तल्क़फ़ु मा याफ़िकून, छड़ी डालना था कि वो छड़ी अजदह में तब्दील हो गई, न सिर्फ अजदह में तब्दील हो गई, उनके डोरियों को निगलना शुरू कर दिया। वो डोरियां हैं, उनकी कोई हकीकत नहीं, वो थोड़ी सांप बने हुए थे, और निगाहों में महसूस हो रहा था सांप है, और उधर निकलता चला जा रहा। जादूगर थे, उनको जादू को हकीकत मालूम थी, जादूगर कितने पानी में वो खुद जानते हैं। लिहाजा
فوقع الحق حق واقع ہو گیا، وبطل ما كانوا يعملون جو انہوں نے کیا تھا وہ باطل ہو گیا، کل تھا. فغلبوا هنالك مغلوب ہو گئے جادوگر، وانقلبوا ساغرین ناکام لوٹ پڑے. اور جیسے ہی ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ واقعتاً اژدہا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں قریب بھی ہے، میدان میں ہے، فن سے واقف ہے، لہذا ان کو دھوکہ نہیں ہوا. اور انہوں نے کیا کہا، اے موسیٰ ہم ایمان قبول کرتے ہیں. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، سب سجدے پہ گر گئے. قالوا کہا آمنا برب العالمین، رب العالمین پر ہم ایمان قبول کر رہے ہیں. موسیٰ آپ کے ہاتھوں مسلمان ہو رہے ہیں. ربی موسیٰ و ہارون، فرعون کو کوئی شبہ نہیں رہ جائے کہ کون سے رب، کہا وہ رب جس کی جانب موسیٰ اور ہارون دعوت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب ہم منتقل ہو رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں ایمان اور ہم مسلمان ہو رہے ہیں. اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں بیعت، اور وہ چاہے 70 ہو یا 1700 ہو، سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں بیعت کی، مسلمان ہو. بس ایمان آنا تھا کہ نور آ گیا. اب دیکھیے، قال فرعون آمنتم بی قبل ان آذن لکم، میں نے اجازت نہیں دی، میری اجازت سے پہلے تم نے ایمان قبول کر لیا، میں تو اجازت ہی نہیں دیا، تم کون ہوتے اجازت دینے والے. ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، تھا بڑا ذہین اور بہت سے انٹلیکچوئل ذہین بڑی ڈگریوں کے حامل، ان کا ایک اسکرو جو ہے وہ ڈھیلا رہتا ہے، ایمانیات کی سمجھ میں آتے برباد ہو جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں سمجھدار، اکنامکس میں ماہر، فزکس میں ماہر، روحانیات کے معاملے، روحانیت کا معاملہ یاد رکھیے اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب تک کہ نبوت کے دربار میں آپ حاضر نہ ہوں. نبی اور رسول یہ مسئلے حل کرتے، ان کے غلام بن کر حاضر ہونا پڑتا ہے. میں شاگرد کا لفظ نہیں استعمال کر رہا ہوں، غلام بن کر ان کے دربار میں جو وہ کہے آمنا وصدقنا، اس کیفیت کے ساتھ جب بندہ حاضر ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ دل کو کھولتا ہے. لہذا فرعون نے کیا کہا چالاکی کے ساتھ، ان ھذا لمکر، یہ تمہاری ایک تدبیر تھی، مکرتموہ فی المدینہ، تم نے شہر میں یہ مکاری اس لیے کی، لتخرجوا منہا اہلہا فسوف تعلمون، تاکہ تم ہم سے حکومت چھین لو، یہاں کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو، لیکن تم کو معلوم ہو جائے گا میں چھوڑوں گا نہیں. اور کہا دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یہ کہا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ ڈرامہ تھا، یہ تمہارے استاد گروہ ہیں اور تم کو انہوں نے جادو سکھایا، یہ انہی کے کہتے تیرے نمائندے گئے ان کو جمع کیا. ابھی پیسوں کی بات چیت ہو رہی تھی، عورتوں کی بات چیت ہو رہی تھی، اب موسیٰ علیہ السلام کی شاگرد ہو گئے بات پلٹنے کے لیے. آج بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا دین قبول کر لیتا ہے، آپ دیکھ لیجیے اس کے سلسلے میں یہ ملک میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے اور سیاسی تختہ الٹنے کے لیے اور باہر سے سازشیں کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی، یہی علامات لگائے جاتے ہیں جو فرعون نے ایجاد کیے تھے. کہا میں ایسی سزا دوں گا کہ کبھی کسی کو سزا نہ دی گئی ہوگی. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، میں تمہارے ہاتھ اور پیر الٹے جانب سے کاٹ دوں گا. رائٹ ہینڈ کاٹوں گا تو لیفٹ لیگ الٹے جانب سے، ایک سیدھا ہاتھ کاٹوں گا اور الٹا پیر، ایک پیر رہے گا ایک ہاتھ رہے گا. اور پھر یہی نہیں، اس کے بعد بھی اگر تم بات نہیں مانتے ہو، ثم لأصلبنکم اجمعین، یہ بڑے بڑے جو درخت لگ رہے ہیں اس پہ تمہاری لاشیں لٹکا دوں گا، سب کو سولی دے دوں گا، قصہ ختم کر دوں گا، مار ڈالوں گا. ابھی وہ جادوگر جو پیسے کے بھکاری بن کر فرعون سے لین دین کی بات چیت کر رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہاتھ کیا دیا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ بن گئے اور ان کی زندگی میں زبردست انقلاب آ گیا. اور کہا قالوا انا الی ربنا منقلبون، جان لے گا دے دے، فضل مانتا بقاس کہا ادھر کرنا ہے کر لے، تو جب ہماری جان لے گا تو ہم اللہ کی طرف تو لوٹ کر جائیں گے، اپنے رب کی طرف لوٹ کر جائیں گے، کیا بگاڑ لے گا دے دے جان ہماری. قالوا انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے کہا بے شک ہم اپنے رب کی جانب لوٹ کر چلے جائیں گے، ہم کو کوئی حرج نہیں ہے. جان کا سودا، یہ سودا کوئی گراں نہیں ہے، یہ شہادت ہے، اور شہادت تو ہے ہی اللہ کے دین میں. لوگ سمجھتے ہیں آسان ہونا، یہ شہادت غیر الفت میں قدم رکھنا ہے، شہادتیں ہیں ہی.
اور یاد رکھ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، کوئی قصور نہیں کیا، کوئی کرمنل نہیں ہے، ہم نے کسی کا خون نہیں کیا، کسی کے گھر ڈاکہ نہیں ڈالا، کسی کا مال نہیں لوٹا، کسی کو چیٹ نہیں کیا، کوئی دھوکہ نہیں دیا ہم نے۔ بس تو انتقام لینا چاہتا ہے صرف اس بات پر کہ ہم مومن ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی آیتوں پہ، اپنے رب کی آیتوں پر اس لیے ایمان قبول کر چکے کہ وہ اب ہم تک پہنچ چکی ہے، لما جاءتنا، اب ہم تک آ چکی ہے حقیقت، اب ڈاؤٹ نہیں رہ گیا، ہم نے قبول کر لیا۔ تو پھر تو ہم سے انتقام لینا چاہ رہا ہے، لے انتقام، کوئی حرج نہیں، تیری کوئی حیثیت نہیں۔ نظر انداز کی، اوائڈ کیا فرعون کو، کتنا جلا ہوگا، کتنا تڑپا ہوگا، کتنی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ لوٹ پڑے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، ہو سکتا 2 رکعت پڑھی ہوگی، ہو سکتا سجدے میں گئے ہوں گے، کہا ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ ہم کو صابر بنا نہیں کہا، افرغ علینا صبرا، صبر انہیں دے، افرغ علینا صبرا، اللہ اتنا صبر دے، اتنا صبر دے کہ بڑی سے بڑی مصیبت تیری راہ میں ہم سہ لیں۔ اللہ زندگی کا سودا نہیں، اب موت کا مسئلہ ہے، وتوفنا مسلمین، اب اسلام پہ وفات دے اللہ، خاتمہ بالخیر۔ یہ کامیابی ہے، نہیں چاہیے اب فرعون کی دولت، نہ پلاٹ چاہیے، نہ گھر چاہیے، نہ عزت چاہیے، نہ عہدہ چاہیے، اب آپ چاہیے اللہ۔ یہ انقلاب آتا ہے جب بندہ کسی نبی کے صحبت سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اتنی بڑی نعمت عنایت فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کی بعثت ہو چکی۔ جب کبھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوں گے، ایک اعتماد، ایک یقین، فلسطینیوں جیسا ایمان ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔